اس رنگت اور اس کیفیت میں حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ حضور تاج العلماء حضور سیدی شاہ نورانی میاں شفیع الجیلانی صاحب قبلہ دعوت برکات ملانیہ تشریف رکھتے ہیں۔ شہزادے حضور غازی ملت کا کچھ ہی لمحوں میں خطاب شروع ہونے والا ہے۔ قبل اس کے حضرت کے حکم پر میں ملتمس ہوں شاعر اہل سنت حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ممتاز مداح پیغمبر مخدوم جمالی تشریف لائے 2-3 شعر کے ساتھ۔ قسمت نے اگر یاوری کی، نصیب نے دعوت کی تھی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا بلا کسی تاکید کی، چونکہ یہ ہمارے مقدر میں سرکار مخدوم سمنا کی غلامی آئی ہے اور سرکار مخدوم پاک کے شہزادے شہر نشین پر تشریف فرما، تو میری طبیعت کی یہ اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں مضمون دعوت خطاب حضور تاج العلماء کو دوں۔ بہت ہی طاقتور نقیب کو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، گلا بھی بہت پیدا ہوا ہے، لیکن آئیے آپ حضرات میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 4 مصرے میں پڑھ دوں، پھر اس کے بعد دعوتی نظم پڑھنے لگا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ شہر نشین پر سادات ضمیر احتشام تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ محبتوں کو ہم عشق تمام کرتے ہیں، محبتوں کو ہم عشق تمام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، خدائے پاک نے جنت بنا کے فرمایا اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ خدائے پاک نے جنت بنا کے فرمایا، خدائے پاک نے جنت بنا کے فرمایا اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ آئیے حضرات عزیز وقار پوری برقراری کے ساتھ میں حضور تاج العلماء کو دعوت خطاب دینے کے لیے اور ناظم صاحب سے معذرت خواہی کے ساتھ میری اپنی عقیدت کا معاملہ ہے، چند مصرے منظور پڑھنے لگا ہوں اور اسی سے دعوت دی جا رہی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جتنوں کے دل میں سادات حضرات کی محبت ہے، مخدوم زادے کی جن کے دل میں محبت ہے، وہ آواز بلند ہر مصرے پر سبحان اللہ کہتے جائیں۔ ملاحظہ فرمائے پڑھنے لگا ہوں شاہ سمنا کے گلشن کی نازک کلی، شاہ سمنا کے گلشن کی نازک کلی، شہر طیبہ کو لے جانے والی گلی، آئینہ اس کے بولوں یا آپ سے جلی، جس کے چہرے میں دکھتا ہے روح علی، شہر طیبہ میں ہے جس کے نانا کا گھر ہے، نجف کا شرف جس کے بابا کا گھر، غوث اعظم ہے جس کے پدر کے پدر، غوث العالم کا ہے تو قبول نظر، سید باصفا کی ہے جس میں جھلک، یعنی سید محمد کے مخ کی چمک، جس کے درپن میں ہے خاندانی دمک، وہ دھرا کر ہے گل تو ہے دادا مہک، روح مدنی میاں کی تجلی ہے جو حضرت ہاشمی کی تسلی ہے جو عشق پہ کر غزل کی تعلی ہے جو مسجد صوفیہ کا مسلی ہے جو بولتا ہے تو یاد آتے ہیں ہاشمی، چھوٹتا ہے تو یاد آتے ہیں ہاشمی، سوچتا ہے تو یاد آتے ہیں ہاشمی، گھستا ہے تو یاد آتے ہیں ہاشمی، فکر میں جس کی ہے ایک دوچے جمع، جس کی تنہائیوں میں بھی گونجے آزا، جس کی خاموشیوں میں بھی گونجے آزا، جس کے لہجے میں دانائی کے کہکشاں، وہ جو تنہا بھی ہو تو لگے کارواں ہے کرم، جس میں نبیوں کے سلطان کا، باب علم مدینہ کے فیضان کا، سائے باسر پہ ہے شاہ سمنان کا، پشت پر ہاتھ ہے شاہ جیلان کا، بلبلو آپ چمن میں ندائے کرو، آمد باغباں کی ندائے کرو، آئیے عظمت گلشنہ آئیے، آئیے قائد کارواں آئیے، خانہ عشق کے مہماں آئیے، اے خطیب زمن اب تو آ جائیے۔ ہاتھوں کو بلند کرے بلند آواز سے جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ نے جسے ہاتھ دیا بلند کر کے بولے نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، باب نبی خیر البشر، سفر سفر حضر حضر، شہزادے حضور غازی ملت کا خطاب۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة،
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف پاسپا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الجامعۃ الاحمدیہ کے سالانہ جشن دستار فضیلت اس پربہار اور ذی وقار موقع پر منبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء کرام مشائخ ذویل احترام شورائے ذویل احتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر بیٹھ کر اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ سننے والی سنی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میزبان مکرم محب گرامی حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت پاسبان سلسلہ نقشبندیت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج محمد آفاق صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی جن کی انتہائی محبت بھری دعوت پر یہ فقیر اشرفی وگدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب رات جوان تھی تو مجھ سے زیادہ عمر والوں کو موقع مل رہا تھا اور جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی بولنے والوں کی عمر بھی کم ہوتی گئی اور جب بالکل بوڑھی ہو گئی کہ رات کے چہرے پہ چھری پڑ گئی
دیکھنے لائق نہیں رہی تب یہ جوان مقرر بیٹھالا گیا، اور بیٹھالا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر صدیق اکبر کے وسیلے سے دعا کر دو کہ اے اللہ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کر دے، تاکہ رات بھی ڈلتی رہے، ابو بکر کی بات بھی چلتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں سننے سنانے کا وقت ختم ہو گیا، کچھ لوگ بڑی دیر سے کھڑے ہیں اور کچھ اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے بھی ہیں کہ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ بیٹھے رہیے اور محبت سے جی لگا کر کے بیٹھیے۔ میں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی بڑی لیمیٹڈ ہے، اور میرے بعد آپ کو ایک روح پرور منظر جو ہے ملاحظہ کرنا ہے دستار بندی کا، تو وہ تھکی تھکی آنکھوں سے نہ دیکھا جائے، بالکل بیدار آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جلسے تو ہم لوگ روز سنتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آج ایسا سنو کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ادھر سے آیا ہو تو اسے بھی پتا چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب تو مکمل طور پہ ہو چکا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے۔ انتہائی مکمل، مفصل، محقق، اور جی چاہ رہا تھا کہ بس حضرت بولتے رہے میں سنتا رہا، اور میں نے ابھی کہا بھی کہ حیدرآباد میں آپ میزبان ہوتے ہیں، اور تقریباً پچھلے 10-12 سال سے لگاتار میں خلوت میدان کے جلسے میں اس سال بھی شب قدر میں حاضر ہو رہا ہوں، تو میزبانی کا حق ادا کرتے تھے، 10 منٹ بول کے پھر مائک مجھے دے دیا جاتا تھا، لیکن آج مفتی صاحب کی مہربانی اور محبت کی مجھے پورا موقع ملا اور بہت مزہ آیا۔ یقین جانے اگر میرا نمبر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا حضرت سارا وقت آپ کا ہے، مگر آپ کی طرف سے بڑی مایوسی ہوئی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ علماء تو ماشاءاللہ بیدار ہیں، سن رہے ہیں، بیداری سے آپ کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بالکل زندگی کے ساتھ تیار ہیں نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، حاجی ملت۔ ہمارے ناظم اجلاس کی خواہش ہے 2-3 شعر نعت پاک کے، تو بس 2-3 شعر پڑھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیں۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھئے گا کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے طلبی کے چرچے ہیں تو عالم میں رسول عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ
میں نے یہ علم جو ہے کسی کے سر پہ اس کا تاج رکھ دیا جائے تو وہ تاجدار کہلاتا ہے، لیکن اسی علم کی بارگاہ رسالت کی کیا حیثیت ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے 2 مصرے کہہ رہا ہوں کہ اے علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ، بہت لوگ، اے علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ، اے علم تیرا تاج علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ، بہت لوگ، ارے آج چوم لے قدموں کو